السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے رزق کے 16 دروازے۔ رزق کا دروازہ کھولنے کی چابی کیا ہے؟ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دینوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیا جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے رزق کے 16 دروازے بنائے ہیں جن کی چابیاں حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ پہلا، رزق کو حاصل کرنے کے لیے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز کو پابندی سے قائم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی تنگی فرما دیتا ہے۔ جو بندہ استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رزق کی کمی فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو بے شمار رزق نوازتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کو سے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد 1518۔ تیسرا، جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو فرماتا ہے، تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کر، جنتی مقدار میں تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کرے گا، میں 10 گنا تجھے اس سے زیادہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رازق ہے۔ سورۃ السبا 39۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرے کو جتنا زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں 10 گنا اضافہ فرما دے گا۔ چوتھا، جو بندہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور ہر برے کاموں سے توبہ یا استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے لیے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ، جو بندے نفلی عبادت کر لوٹتے ہیں، کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نفلی عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تیرے لیے غربت لازمی قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، تو جس قدر اپنی نفلی عبادت میں دل لگا کر مسلسل نفلی عبادت میں مشغول رہے گا تو میں تجھ پر رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تو میری عبادت میں کثرت نہیں کرے گا، میں تجھ کو دنیا کے کاموں سے فرصت عطا نہیں کروں گا، تجھ کو دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ ہم فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں اور نفلی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں دن بدن تنگی ہوتی رہتی ہے۔ چھٹا، روزے رکھنا۔ حج و عمرے کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ جو رشتہ دار آپ سے تعلق کو توڑنے کے لیے خواہش مند ہوں، ان کے ساتھ میں میل جول رکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صحیح البخاری 8۔ غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور غریب لوگوں کی ہر مشکل کو حل کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جو اپنے بندہ اپنے رب پر بھروسہ جاتی ہے۔ نمبر 9، کرے گا اور ہر وقت یہ یقین کے ساتھ اپنے معمولات زندگی بسر کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور رزق عطا کرے گا۔ اور جس بندے کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے کرتے ناراض ہو جائے گا۔
ایسے رہنا چاہیے انسان جس قدر اپنے رب کا شکر گزار رہے گا اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان جب باہر سے گھر آتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا تو میں اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دوں گا۔ جو انسان اپنے والدین کا فرما بردار رہے اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر انسان پر کبھی رزق کی تنگی نہیں فرماتا ہے، جو انسان کے رزق میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان وضو کو اپنے معمول بنا لے اور ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ باوضو رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چاش کی نماز کو ادا کرنا نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ چاہت کی نماز ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو انسان سورہ واقعہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان پر رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کریم سے سچے دل سے فرما دیتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اللہ اس پر رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والے بنا دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہمیں تمام تنگیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔